إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ اہل جنت کے اندر اپنے بالا خانوں میں یعنی اونچے اونچے مقامات پر بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. جیسے انسان اپنے گھر کی بالائی منزل پہ ہوتا ہے، اوپر کے فلور پہ ہوتا ہے، اور سامنے اس کے پڑوسی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ سامنے اپنی گیلری میں کھڑکی میں کھڑا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اہل الجنت لیتراءون فی الغرفۃ، بے شک جنتی اپنے بالا خانوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو ایسا دیکھیں گے کما یتراءون الکوکب الشرقی او الکوکب الغربی، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے مشرق سے طلوع ہونے والے ستارے کو یا مغرب میں ڈوبنے والے ستارے کو جو کہ افق کے اوپر طلوع ہو جائے. فی تفاضل الدرجات، اپنے اپنے درجات میں فرق ہونے کے اعتبار سے، اس لیے کہ تمام اہل جنت کا درجہ ایک تو نہیں ہے، کسی کو اعلیٰ درجہ ہے، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، ہر ایک اپنی اپنی فضیلت اور اعمال کے اعتبار سے ایک درجے میں بیٹھا ہوگا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک النبیون، کیا یہ جنت میں اپنے گھروں کے بالا خانوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے والے، باتیں کرنے والے، کیا یہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے؟ کیا یہ مقام انبیاء کو ملے گا؟ قال بلا والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ مقام انبیاء کے پاس بھی ہوگا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. وَأَقْوَامٌ، جنت کے ان مقامات پر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنوا باللہ ورسولہ، جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، عام ایمان والے. وصدقوا المرسلین، اور انہوں نے تمام انبیاء کی تصدیق کی، ان کو بھی اللہ پاک یہ مقام عطا فرمائیں گے. حدیث پاک کے درس میں پچھلے کئی ہفتوں سے جنت اور اہل جنت کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے آخرت میں جو خاص مقام تیار کیا ہے اس کو جنت کہا جاتا ہے. اور جیسے بار بار یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ دنیا ہر اعتبار سے ناقص ہے، یہ کبھی اور کسی کے لیے بھی مکمل نہیں ہو سکتی. چاہے انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی سوچ لے، جتنی بھی فکر کر لے، جتنی بھاگ دوڑ کر لے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک وقت تو ایسا آ جائے گا کہ میں اپنے سارے معاملات کو کامل کر لوں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کامل جگہ اور ہر اعتبار سے جہاں کے مقامات، جہاں کے انعامات، جہاں کے احسانات کامل ہے، وہ صرف ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اگر اس دنیا میں ایک صاحب ایمان کو ہر چیز مکمل مل گئی، خوشی ہی خوشی ہے، کوئی غم دیکھا نہیں، صحت ہی صحت ہے، بیماری دیکھی نہیں، راحت ہی راحت ہو، پریشانی دیکھی نہیں، چین ہی چین ہو، بے سکونی دیکھی نہیں،
تو پھر جنت کی نعمتوں کا احساس کیسے ہوگا؟ اسی لیے بعض روایات میں بیماری کو، مرض کے آنے کو نعمت فرمایا گیا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو صحت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اس پر بیماری گزر جائے۔ یہ آج جو ہم بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور ہر آدمی اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے فاتح عالم یہ ہے، کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، عروج ہے، اسباب ہے، اموال ہے، تو اس انسان کو لگتا ہے کہ بھئی سب کچھ میرا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اللہ پاک اس پر چھوٹی سی آزمائش بھیج دے اور یہ 2-4 دن کے لیے بستر پہ لیٹ جائے، 2 دن کے لیے اس کا پیٹ خراب ہو جائے، اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے، اس کی وہ صحت کم ہو جائے، تو انسان کیا کہتا ہے پھر؟ یار کیسی صحت تھی میری، یاد کرتا ہے نا پرانے دنوں، کیسا میرا ہاضمہ تھا، ہر چیز کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، کیسی طاقت تھی بھائی، یہاں بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، اب تو سہارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ بیماری مصیبت نہیں ہے، مرض مصیبت نہیں ہے، بیماری تو ایک نعمت ہے جو بندے کو اللہ کی باقی نعمتوں کا احساس بھی دلاتی ہے اور جو بندے کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے اور جو بندے کے جسم سے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ لیکن اصل جو سوچنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک صاحب ایمان پر جب بیماری اور تکلیف آ جائے، اس موقع پر اس کا طرز عمل کیا ہے، یہ اصل بات سیکھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج اگر خدا نخواستہ ایک بندہ بیماری کے بعد اللہ سے اور دور ہوا، یا بیماری آئی اور اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ گیا، جیسے آج ہم کمزور ہیں، تو اب ہوتا کیا ہے کہ 40-50 سال تو بہت اچھے گزرے، سب کچھ تھا، اب 1-2-3 مہینے بیمار ہو گئے تو وہ پیچھے کی جتنی زندگی نعمتوں کی، راحتوں کی تھی، اس کو بالکل بھلا دی۔ اب جہاں بیٹھے، جہاں اٹھے، جو ملاقات کے لیے آئے، جو طبیعت پوچھے، کہے بس کیا کہنے ہیں یار، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، کیا کریں۔ اب وہ 50 سال 45 سال جو نعمتیں رچ بس کے ڈٹ کے کھائی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، تو وہ سب چلی گئی۔ نہ شکری ہی نہ شکری ہے، زبان پر کلمات ہیں۔ یہ بیماری اس بندے کے لیے نعمت نہیں، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ سے دور جا رہا ہے۔ تو انسان بیماری مانگے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی دعا کرے کہ مجھ پر بیماری آ جائے، مانگنی تو عافیت ہے، لیکن اگر بیماری آ گئی تو انسان اس میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اعمال سے دور نہ ہو، مسجد سے کٹے نہیں، نمازوں کو چھوڑے نہیں۔ اسی لیے ایک فرمایا نا، ایک اللہ والے بیان فرما رہے تھے تو وہ احادیث پڑھی کہ جس میں مرض اور بیماری کے فضائل آئے، تو حضرت نے احادیث کا ترجمہ کیا اور پھر فرمایا کہ مومن کے لیے بیماری میں یہ راحت ہے، یہ نعمت ہے، سب چیزیں۔ جب بیان ختم ہوا تو ایک ساتھی آئے، سلام کیا اور کہا کہ حضرت کافی دنوں سے مجھے ایک تکلیف ہے، دعا فرما دے کہ وہ تکلیف دور ہو جائے۔ اب مسئلہ آ گیا نا کہ بیان کس پر ہوا؟ بیماری کے فضائل پر، اور اب ساتھی دعا کس چیز کے لیے کروا رہا ہے؟ بیماری کے دور ہونے پر۔ اب جو قریب لوگ بیٹھے تھے ان کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ آج کل تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی دوسرے کا امتحان لینے کے لیے تیار ہے کہ بھئی اب کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں اب حضرت کیا کہتے ہیں۔ ابھی تک تو اسپیکر میں بیان کر رہے تھے، بیماری کے فضائل چل رہے تھے،
اب ساتھی نے بیماری سے صحت کی دعا کی درخواست کی، اب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت دعا فرما دیں، میں بیمار ہوں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، اس نعمت کو ہم برداشت تو نہیں کر سکتے، اس نعمت کو اپنی دوسری نعمت یعنی صحت میں تبدیل فرما دیجیے۔ تو بندہ اللہ سے مانگے نہیں خدا نخواستہ کہ مجھ پر کوئی بیماری آ جائے، مرض آ جائے، تکلیف آ جائے، نہیں، خود سے نہیں مانگ، خود سے تو عافیت ہی مانگنی ہے، راحت ہی مانگنی ہے، صحت ہی مانگنی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ کا فیصلہ ہی یہ میرے حق میں ہو جائے، تو بندہ اس پر اللہ سے ناراض نہ ہو، بندہ اس پر اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرے، اور اس صورت میں بندہ اللہ سے دور نہ ہو، بلکہ اللہ سے مانگتا رہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ تو ایسا بندہ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا تو اس نے صبر کیا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوا ہے، اس کے لیے جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، عجیب و غریب دسترخوان ہے، جیسے احادیث آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اور سب سے بڑھ کر جو پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ اللہ اعلان فرمائیں گے تمہیں سب سے بڑی نعمت کہ تم سے راضی، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ایسے بالا خانوں کا آسان ترجمہ آج کل ہماری زبان میں ڈبل سٹوری مکان۔ اوپر کی منزل پر جب بندہ بیٹھتا ہے، نیچے کا گھر بھی آپ کا، اوپر بھی آپ کا، ویسے ہی دل خوش ہوتا ہے، انسان اوپر بیٹھا ہے۔ اور جب فطری زمانہ ہوتا ہے، فطری ماحول ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے، آج ہم بگڑ گئے۔ اس لیے اب دیکھیں نا، آپ بڑے حضرات سے پوچھیں، یا اگر آپ آج سے 30 35 40 سال پیچھے چلے جائیں تو آپس میں پڑوس میں قریب میں رہنے والے یہ تصور نہیں تھا کہ وہ اس سے بے پردگی کا ڈر رکھے کہ یہ میرے گھر میں جھانک کے دیکھ لے گا، یہ تصور تھا کب؟ نہیں۔ ایک محلہ گھر ہوتا تھا، ہر ایک دوسرے سے شرم و حیا کرتا تھا، مستورات کا احترام ہوتا تھا۔ اب کیوں ہم پردے ڈال رہے ہوتے ہیں، چادریں لگا رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی 10 چیزیں، کیوں بھئی کوئی میرے گھر میں جھانک نکلے؟ اس لیے کہ غیر فطری زندگی میں آ گئے ہم۔ جنت کی زندگی فطرت والی ہے، لہٰذا دیکھیں نا، وہاں نعمت بتایا اس کو کہ ایک بالا خانے میں بیٹھا ہوا دوسرے بالا خانے میں بیٹھے ہوئے جنتی کو دیکھ رہا ہوگا، دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، خوش ہو جاتا ہے انسان جب اس کیفیت میں ہو۔ فرمایا یہ ایسا ہوگا جیسے کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے، لوگ نیچے سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر جب یہ ستارہ غائب ہوتا ہے پھر لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی کے ذہن میں سوال آیا کہ شاید اتنا بڑا مقام تو انبیاء کے لیے ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کو تو ملے گا، لیکن وہ لوگ بھی جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی بات کی تصدیق کی، ان کو بھی جنت کی یہ نعمتیں ملے گی۔ تو ہمیں تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان جیسی نعمت ہے۔ ہاں، اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، پیغمبروں کی تعلیمات کی ہم نے تصدیق کی، جس پر جنت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ لیکن اصل چیز اب کیا رہ جاتی ہے کہ پیغمبروں کی ان تعلیمات پر، اس تصدیق کے تقاضے پر عمل کرنا۔ اب اس عمل کے میدان کی محنت ہے دوستو، اصل یہ ہے، انسان اس میں زور لگائے گا، فرائض کی پابندی کرے گا، حرام سے بچے گا، اللہ کو راضی کرے گا، نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ تھوڑی سی محنت اس عارضی زندگی میں ہو گئی دوستو، مختصر سی زندگی میں، تو جنت کی وہ نعمتیں تیار ہے کہ جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے ماموں جان کا آپریشن چل رہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفائے کامل عاجل اللہ پاک نصیب فرمائے۔ کچھ دن قبل جو ہمارے مسجد کے پڑوسی ایک نوجوان ساتھی ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے والد صاحب بھی بیمار ہے، ہمارے مسجد کے پرانے نمازی ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اس آخرت کی حقیقی زندگی کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔